حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ غلام احمد قادیانی جو مرزائیوں کا سربراہ تھا، یہ قادیان میں انڈیا میں پیدا ہوا 1838 یا 1840 میں، اور اس نے کسی دینی ادارے سے کبھی علم حاصل نہیں کیا۔ اس نے بخاری کس استاد سے پڑھی آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، مسلم کہاں سے پڑھی کچھ نہیں پتا، اس نے جامع ترمذی کس استاد سے پڑھی کچھ نہیں پتا، اس نے قرآن پاک کی آیات کہاں سے سیکھی، ترجمہ اور تفسیر اس کے استاذ کا نام دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ یونیورسٹیوں کالجوں کا پڑھا ہوا ہے، زبانیں اس نے سیکھی، عربی، اردو، انگریزی، پنجابی، فارسی۔ اب وہ خود ان زبانوں کی بنیاد پر لٹریچر اٹھا کر پڑھنے لگا، اور یہ سیالکوٹ کی عدالت میں منشی تھا، وہاں اسٹام لکھتا تھا، اور یہ اس کا پیشہ تھا۔ زبان کے لحاظ سے تیز آدمی تھا، مضمون بھی لکھ جانتا تھا، تحریر ہی اس کی لائن تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے دین میں دخل دیا، اور دینی دائی کے نام سے یہ متعارف ہونے لگا۔ جو لوگ اس کو سنتے کہتے ہیں بڑا تیز آدمی ہے، علماء کو تو اتنا پتہ نہیں، یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے، لیکن علماء نے قطعاً اس سے کبھی تعرض نہیں کیا، اس سے مزاحمت نہیں کی، چونکہ ابھی تک اس کی گمراہی واضح نہیں تھی، بلکہ یہ للکارتا تھا عیسائیوں کو، کیونکہ انگریز کی حکومت تھی، ان کے بڑے بڑے پادری انگلستان سے بر صغیر میں آئے ایک منصوبے کے تحت کہ بر صغیر کو ہم نے عیسائی کالونی بنانا ہے۔ انگریز نے ان کی سرپرستی کی، بڑے بڑے پادری اور بشپ ان کے بر صغیر میں اترے، اور وہ تقریریں کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، مضامین لکھتے تھے، اور مسلمانوں کو چیلنج دیتے تھے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، تم میں اگر جرأت ہے تو ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ اب غلام احمد قادیانی نے اس میدان میں اپنے جوہر دکھانے شروع کیے، کیونکہ جب اس طرح کا ماحول بنے تو عوام متوجہ ہوتی ہے کہ مقابلے میں کون سی آواز اٹھتی ہے۔ علماء بھی اس لائن میں کام کر رہے تھے، لیکن اس کو اخبارات نے کوریج دینا شروع کر دی۔ یہ دن بدن پاپولر ہوا، اور عیسائیوں کو چیلنج دیتا تھا، ان سے مناظرے کی اور جیتا۔ ایک خاص عنوان پر یہ تیاری کر کے آیا تھا، لیکن اس وقت ایک بڑی جماعت مسلمانوں کے اندر عیسائیوں کے مقابلے میں اس کی حامی بن گئی، اور یہ رسالے، کتابیں، مضامین لکھتا، فوراً وہ ملک میں اٹھتے، اس کے نعرے لگتے، بڑے بڑے جلسے اس نے شروع کر دیے، اور بیک پر تعلیم دینی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پڑھا کہاں سے ہے؟ کوئی استاذ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی جید علماء کہتے تھے یہ اس شخص کا منصب نہیں، کہیں فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، اس لیے احتیاط کریں، علماء پر اعتماد کریں۔ لیکن یہ پاپولر ہوتا گیا۔ پھر ایک کرسچن سے اس کا مناظرہ ہوا جس کا نام تھا آتھم، اور اس نے اس کو شکست دی۔ اخبارات میں بڑی بڑی خبریں لگیں، اور وہ بھی دراصل انگریز ہی لگواتے تھے۔ یہ پیچھے ایک منصوبہ تھا کہ اگر ہم اس سے آنے والے وقت میں نبوت کا دعویٰ کروائیں، اس کو مانے گا کوئی نہیں، اس کو پہلے اٹھا کے بڑا بنانا ہے، اس کا نام ملک میں اٹھے، اس کو ماننے والے ہزاروں لوگ ہو جائیں، اس کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ مارکیٹ میں بکنے لگیں، اور یہ ایک نام بن جائے ملک میں۔ اس وقت ہم جو کہلوانا چاہتے ہیں وہ اس سے کہلوائیں گے۔ فی الوقت زمین برابر نہیں ہوئی، زمین ہموار نہیں ہوئی، اس لیے ایک زمانے تک یہ اس طرح کرتا رہا، اور مسلمان نوجوان اور مسلمان معاشرہ اس کی تعریفیں کرتا تھا کہ عیسائیوں کو ناکوں چنے اس نے چبوا دیے۔ علماء کہاں چلے گئے؟ اب آہستہ آہستہ یہ علماء کے خلاف لکھنے لگا، مولویوں کے خلاف زہر اگرنے لگا کہ علماء سوئے ہوئے ہیں، دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں۔ اب ایک وقت آیا، اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں،
سنت کو زندہ کرتے ہیں، بدعات، رواجات اور رسوم کو ختم کر دیتے ہیں اور لوگوں میں دین کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، تو اس صدی کا مجدد میں ہوں۔ اس حد تک کچھ لوگ اس کے حامی ہو گئے جو اس کو پہلے سے مانتے تھے، لیکن علماء تو پہلے بھی محتاط رہے کہ یہ کس طرف چل رہے، لیکن صرف مجدد کہنے پر تو اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ اس نے ظاہراً اتنے کام کیے تھے کہ لوگ کہتے ہیں یہ مجدد ہو سکتا ہے، اس کو ماننے میں کیا حرج ہے۔ اور اس کی کتابیں آ رہی ہیں، کبھی عربی میں لکھ رہا ہے، کبھی انگریزی میں لکھتا ہے، کبھی اخباروں میں کرسچنوں کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ اس طرح اسلام کا ہیرو اور لیڈر بن کر اس کو چمکایا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا 10 سال تک یہ مجدد بن کر لوگوں میں مشہور رہا۔ 10 سال بعد اچانک اس نے دعوے میں چینجنگ کر دی اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح مجھے بھیجا گیا ہے، جس طرح وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے کہ لوگوں کو ہدایت دکھائیں، تو مجھے بھی اسی طرح اس حیثیت سے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آہستہ آہستہ پھر یہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ کی روح میرے اندر حلول کر گئی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اس سے بڑھتے بڑھتے کہ مجھ پر الہامی وحی آتی ہے۔ علماء کرام اس کو گمراہ کہنے لگے کہ یہ غلط آدمی ہے، اس کے نرغے میں پھنسے وہ پکے ہو گئے، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی ان کا ذہن علماء کے خلاف کیا تھا کہ آپ نے علماء پر اعتماد نہیں کرنا، دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں، علماء کدھر ہیں۔ اور انگریز کی ایک خود ساختہ منصوبے کے تحت باقاعدہ طور پر اس کو میڈیا میں کوریج دی جاتی، علماء کو تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ نہ موبائل کا زمانہ، نہ فیس بکوں کا زمانہ، نہ یوٹیوب کا، نہ سوشل میڈیا کا، اخبار میں تو انہی کا نام اٹھتا جس کی منظوری ہوتی، اور یہ دن بدن اٹھتا رہا، چمکتا رہا، ملک میں چھاتا رہا، لوگ اس کو پڑھتے رہے، اور یہ علماء کے خلاف بھی ٹاپو ٹاپ بول رہے، اور اس طرح وہ جتنے لوگ اس کے شیدائی بنے اب وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی گرفت میں چلے گئے۔ پھر جب اس نے ایک وقت آیا یہ دعویٰ کر دیا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ نے دنیا میں آنا ہے تو وہ مسیح میں ہوں، اب وہاں سے ایک نئے دور کا آغاز اس نے کیا، اور یہ سارا اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج بھی وہ کتابیں اردو میں موجود ہیں۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تذکرہ۔ اس نے کہا یہ تذکرہ جو ہے یہ قرآن کی طرح کلام ہے جو اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب یہ دن بدن بڑھتا رہا، جس مقصد کے لیے اس کو انگریز تیار کر رہا تھا اب اس مقصد کی طرف یہ بولنے لگا، لیکن ابھی تک کھل کے اس نے نہیں کہا کہ میں اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ یہ دعویٰ ایک اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ممکن ہے یہ بولے تو مسلمان اس کو مار دیں، اس لیے آہستہ آہستہ چیک کرتا تھا کہ میرے کس حد تک دعووں کو یہ قوم ہضم کر سکتی ہے۔ پہلے ایک دعویٰ، 10 سال بعد ایک اور دعویٰ کیا، پھر 10 سال بعد ایک اور دعویٰ کیا، اس طرح کرتے کرتے پھر ایک وقت آیا اس نے کہا کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جس نے قیامت کے قریب دنیا میں آنا تھا۔ اتنا جھوٹا انسان کہ جس کی باتوں میں ہزاروں تضادات ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھ پر جو وحی آتی ہے اللہ نے کئی ہزار آیتیں مجھ پہ اتاری ہیں۔ پھر 1901 میں غلام احمد قادیانی نے بالکل واضح اوپن کر کے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ قرآن کریم پارہ 26 سورہ فتح کی آخری آیت میں جو یہ لفظ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے مراد میں خود ہوں۔ 1901 میں اس نے کھل کر یہ دعویٰ کر دیا۔ اب یہ نوجوان جو اس کو بڑا لیڈر سمجھتا تھا اور علماء سے بھاگ گیا تھا اس کی باتوں کی وجہ سے، علماء سے متنفر ہوا، وہ سارا اس کے نبی ہونے پر ایمان لے آیا، اور یہ ہزاروں لوگ اس کے جال میں پھنس گئے۔ اب اس وقت میدان میں کون اترا؟ پیر میر علی شاہ صاحب آف گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بریلوی دیوبند اہل حدیث کے بڑے علماء، انہوں نے اتفاق کر کے میدان میں قدم اٹھایا کہ ہم کسی طرح خاموش نہیں رہیں گے، اور سب سے پہلے غلام قادیانی کے کفر کا فتویٰ اور اس کے پیروکاروں کا فتویٰ لدھیانہ پنجاب سے آیا، انڈیا کے اندر سے، اور پھر اس فتوے کی تائید ہوتی چلی گئی،
اور یوں پورا بر صغیر مسلمان پوری جرت کے ساتھ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور یہ قادیان کو مکہ اور مدینہ قرار دینے لگا۔ اس نے کہا کہ میری جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اس طرح حضور کے جو القابات ہیں وہ اس نے اپنے گھرانے کو دینے شروع کر دیے، جس طرح نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے، ام المومنین۔ اس نے کہا میری بیویاں بھی ام المومنین ہیں، یہ قادیان جہاں میں پیدا ہوا یہ مکہ اور مدینہ سے افضل ہے، اور میری جو مسجد ہے یہ مسجد نبیوں کی مسجدوں کی طرح عظمت رکھتی ہے۔ پھر اس نے کہا جو شخص قادیان میں آئے گا یہاں چکر لگائے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے حج اور عمرہ کر لیا۔ یہ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن اس وقت تک یہ تیر اپنے کمان سے نکل چکا تھا۔ یہ اس نے ایک زمانے تک علماء کے خلاف جو ایک میدان بنایا، اور جو لوگ اس کی باتوں میں پھنسے وہ سارے قادیانی ہو گئے، وہ سارے کافر ہو گئے۔ ان کی نسلیں کی نسلوں کی نسلیں آج بھی غیر مسلم چلی جا رہی ہیں۔ اور آج جب علماء اٹھے انہوں نے کہا یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، اس کو انگریز نے کھڑا کیا، بیک پہ برطانیہ ہی تھا، یہ اسی نے کرسچنوں سے اس کے مناظرے کرائے، اپنے مذہبیوں کے خلاف اس کو میدان میں اس نے اتارا، اور یہ ہمارا وجدان اور بصیرت کہتی ہے یہ انگریز کی ایک سیاسی چال تھی۔ اور وقت آنے پر علماء کی بات کیسے سچ ثابت ہوئی اب ذرا سنیے گا۔ تقسیم پاکستان سے پہلے قادیان میں جو انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں یہ پیدا ہوا، اس نے وہاں ایک سالانہ کانفرنس رکھی کہ ہر سال احمدیوں کا مرزائیوں کا یہاں ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان بھی قادیان میں ہر سال ختم نبوت پہ جلسہ کریں گے، اور اس وقت پوری طاقت یہاں کی انگریز حکومت نے صرف کر دی، علماء پر قیامت ٹوٹ پڑی، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے سینوں میں گولیاں ماری، ان کو تختہ دار پہ چڑھایا کہ تم کون ہوتے ہو قادیان میں جلسہ کرنے والے۔ پوری پشت پناہی کھل کر انگریز نے ان کے ساتھ کر لی۔ علماء نے کہا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انگریز ان کی بیک پہ ہے، لیکن وہ ساتھ پردوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن آج یہ باتیں وقت کے ساتھ واضح ہوں گی جب اس نے کل انگریزوں کے، چونکہ ان کا مذہب بھی کرسچن ہی تھا، عیسائی تھے، ان کے بڑے بڑے مولویوں اور لیڈروں کو شکست دی، تو انگریز کو تو اس سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن آج وہ اس کی پشت پناہی کر کے جو کھڑے ہو رہے ہیں علماء اور عوام ان پہ گولیاں برسا رہے اور ان کو تحفظ دے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی تھیلے سے نکل رہی ہے، علماء کی بصیرت غلط نہیں، اور یہ وقت پر صحیح جگہ پہنچے اور انہوں نے مرض کی تشخیص بھی صحیح کی ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ایک جرت کا نام تھا، غیرت کا نام تھا، وہ پیغمبر کے ایسے عاشق تھے جنہوں نے 14 سال زندگی کے اس میدان میں صرف کرتے ہوئے جیل میں گزارے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری؟ کہا آدھی جیل میں آدھی ریل میں، یعنی جب میں دین بیان کرتا ہوں تو ریل میں سفر کر کے جاتا ہوں، اور جب تقریر کر لیتا ہوں اس کے خلاف تو انگریز مجھے جیل میں ڈال دیتا ہے، جب جیل سے نکلتا ہوں ہزاروں مسلمان استقبال کے لیے آتے ہیں اور گھر نہیں جاتا، وہیں سے سفر کر کے سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح بار بار جیل اور ریل، بس یہ میری زندگی ہے، لیکن میری گردن کٹ سکتی ہے، میں بر صغیر کے مسلمانوں کا ایمان بچائے بغیر رہ نہیں سکتا، میں انگریز کو بھی للکار رہا ہوں اور اس کے خود کاشتہ پودے کو بھی للکار رہا ہوں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلامی سرحد کی حفاظت علماء نے کی اور کمال کی ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں 1953 کی تاریخ میں 10,000 مسلمان ایک دن میں انگریز نے قتل کیے کہ تم کون ہوتے ہو نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے۔ لاہور کا شاید ہی کوئی روڈ اور گلی ہو جہاں مسلمانوں کی لاشیں نہ پڑی ہوں، ہر شہر میں انگریز نے مجاہدین ختم نبوت کا قتل عام کیا، اور اتنی کثیر تعداد میں گرفتاریاں اور جیلیں بھروں تحریک کے نتیجے میں کہ علماء مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ دن بدن انگریزوں کے لیے یہ زمین تنگ ہوتی گئی، اور انگریز کے خود کاشتہ پودے کے لیے بھی یہ زمین تنگ ہوتی چلی گئی۔ آخر پاکستان بنا تو یہاں باقاعدہ چنیوٹ کے قریب ربوہ کے علاقے میں انہوں نے زمین کی خریداریاں شروع کر دی، بیرونی امداد
پیسہ بہت تھا، بیک پہ یہودی لابی کام کر رہی ہے، مغربی طاقتیں کام کر رہی تھیں، ان کو حکومتی سپورٹیں بھی پوری طرح، لیکن یہاں تو ایک تحریک چل رہی تھی کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ کافر ہیں، ان کو مسلمان کہنے کا حق نہ دیا جائے، ان کو کلمہ پڑھنے کا حق نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ ظاہراً کہتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہمارا حدیث پر ایمان ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، یہ مولوی خواہ مخواہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر کون سی کفر والی بات ہے، اور ہم اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور غلام قادیانی کو ہم نبی سمجھتے ہیں، لیکن حضور کی سرپرستی میں نبی ہے، حضور کا سایہ ہے، حضور کے نیچے ہے، اس نے آ کے نبی کی نبوت کو توڑا نہیں ہے، بلکہ ان کے سائے میں رہ کر یہ نبی بنا ہے، ان کی مہر سے یہ نبی بنایا گیا ہے، اس کے آنے سے حضور کا دین پھیل رہا ہے، حضور کا دین رک نہیں رہا، علماء کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اور خواہ مخواہ کلمہ گو لوگوں کو یہ کافر کہہ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو باقاعدہ اس میدان میں ان کا ہم نوا تھا، وہ پیسے لے کر ان کی طرفداری کرتے تھے، صحافت کے میدان میں لوگوں کا دماغ علماء سے متنفر کرتے تھے۔ تو توجہ کیجئے، ارے قادیان میں وہ سالانہ کانفرنس جو مرزائیوں کی ہوتی تھی، علماء نے قادیان کے اندر ہر سال جلسہ رکھ دیا اور خون کی ہولی کھیلی گئی، اس کے نتیجے میں قربانیاں دے کر کامیاب ہو گئے۔ جب پاکستان بنا، ربوہ کے علاقے میں انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دیں۔ کس طرح؟ جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے خطے میں زمینیں خریدیں، انہوں نے اسرائیل کا علاقہ فتح نہیں کیا ہے، یاد رکھیے گا، بڑے منصوبے کے تحت وہ زمینیں خریدتے گئے، پلاٹ لیتے گئے، حکومت مسلمانوں کی تھی فلسطین کی، فلسطین کے اندر انہوں نے پلاٹ لینا شروع کیے اور لاکھوں کنال زمین انہوں نے خریدی۔ اب جب وہ وہاں کے مالک بنے، جیسے آپ کسی خطے میں 4000 کنال زمین لیں تو ریاست کے نیچے ہی ہوں گے، آپ نئی حکومت قائم نہیں کر سکتے، ورنہ آپ باغی تصور ہوں گے۔ تو اسرائیل کا جتنا علاقہ ہے یہ انہوں نے زمین خریدتے جب بہت حد تک خرید لی، انہوں نے کہا یہ ہمارا ملک ہے، یکدم امریکہ اور دنیا کی طاقتیں ان کی بیک پہ ہو گئیں اور فلسطین کے مقابلے میں ایک نئی حکومت لانچ کر دی، اور امریکہ نے ایٹم بم بنا کر ان کو خود دے دیا کہ اپنا تحفظ کرو، اور آج بھی وہ وہاں قبضہ گروپ ہے، اس نے علاقہ فتح نہیں کیا، وہ خریداری کرتے کرتے نئی مملکت اپنی بنا گیا کہ ہم یہودی اسٹیٹ قائم کریں گے، اور آج بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن پاکستان نے اس کے قبضے کو آج تک نہیں مانا ہے، یہ فلسطین کے ساتھ ہے، ہمارے پاسپورٹوں پہ پرنٹڈ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ ہر ملک کے لیے کارآمد ہے، اس لیے کہ وہ قبضہ گروپ ہے، ان کا وہاں باقاعدہ آئینی حق نہیں کہ وہ یا تو فتح کرتے جنگ کے نتیجے میں یا پہلے سے حکومت قائم ہوتی، اور جو قبضہ گروپ ہے اس کو کبھی بھی وہاں کے حاکم کی حیثیت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اب تک اسرائیل کتنا تشدد کرتا ہے کہ بیک پہ امریکہ اور پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور یہاں بھی اس نے کہا تم فکر نہ کرو، ان علماء نے ہمارے قدم تو یہاں سے اکھاڑ دیے، لیکن ہم تمہیں اتنا مضبوط کر دیں گے کہ یہاں روا میں ایک تمہاری اسٹیٹ قائم کر دیں گے، لہٰذا تم زمین خریداری شروع کرو۔ اب یہاں اتنی زمین خریدتے اللہ کی قدرت، علماء جاگ رہے ہیں، عوام جاگ رہی ہے، تحریک چل رہی ہے، جیلیں بھر رہے ہیں، ہتھکڑیاں پہن رہے ہیں، بیڑیاں پہن رہے ہیں، شہادتیں قبول کر رہے ہیں، اور عوام سوئی نہیں، ختم نبوت کے محاذ پہ چکنے تھے، انگریز کی وہ جتنی منصوبہ تھا وہ پسپا ہوتا چلا گیا۔ یہاں کے مسلمانوں کی غیرت کی وجہ سے، رسول اللہ کے ساتھ انتہائی محبت کی وجہ سے، امریکہ اور اس کے حواری اور برطانیہ اور اس کے حواری فیل ہوتے چلے گئے۔ توجہ کیجئے گا، عرض کیا کرتا ہوں، پھر جہاں زمین جب بہت زیادہ لے لی، ادھر علماء بھی مسلسل تحریک چلائے، آخر ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے باقاعدہ قانون بنا دیا کہ یہ مرزائی غلام احمد قادیانی، اس کے سارے پیروکار، چاہے کوئی اسے ولی مانتا ہو یا نبی مانتا ہو،
چاہے وہ لاہوری گروپ ہے یا کوئی اور گروپ ہے، وہ اسے مجدد مانے یا اسے مسلمان مانتے ہوں، چاہے اسے نبی نہ بھی مانتے ہوں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ ان کو آج کے بعد اپنے عبادت خانے کو ان کو مسجد کہنے کا حق نہیں، لیکن سن 74 میں ایک قانون بنا دیا گیا اور پوری قوم جاگ کے حضور کی ختم نبوت کی محافظ بن کر پہرا دیتی رہی، اور یہاں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ان کی بیک پر ان کو ہینڈل کرنے والے، نہ یہاں ان کو سہولیات دینے والے۔ ان علماء کی قربانیوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ربوہ میں بھی وہ فیل ہو گئے، لیکن قادیان کے بعد اب ربوہ میں وہ ہر سال اپنی کانفرنس کرتے تھے غلام قادیانی کی حمایت میں، اور پورے ملک کے مرزئی وہاں آتے تھے، اور اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے، جو کہ عطا اللہ شاہ بخاری ہی نے یہ بنایا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے تمام مسلمان اس میدان میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی ربوے میں کانفرنس کریں گے۔ یہاں کی حکومت ابھی تک چونکہ ان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا، پاکستان بننے کے بعد 1974 تک بڑا مشکل دور مسلمانوں پہ گزرا، مکمل پشت پناہی مرزائیوں کی ہوتی رہی، آخر کار ربوے کے چند میل کے فاصلے پہ چنیوٹ میں مسلمان وہ کانفرنس ہر سال کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے لیے بھی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ 1984 میں جنرل صدر ضیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈیننس صدارتی پاس کیا امتناع قادیانیت کے نام سے، جس میں یہ طے ہو گیا کہ قادیانی جب غیر مسلم ہیں ہندو اور سکھوں کی طرح، تو پھر جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لہٰذا اگر کوئی قادیانی لوگوں کے سامنے آ کے یہ کلمہ پڑھے گا تو چونکہ لفظ محمد جب آتا ہے ہمارا دماغ مدینہ کی طرف جاتا ہے، ان کا دماغ قادیان کی طرف جاتا ہے، ان کے دماغ میں غلام قادیانی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کلمہ بھی اگر پڑھیں گے عوام میں آ کے یا کلمے کا بیج بھی یہاں لگائیں گے، یہ چونکہ مسلمانوں کا شاعر میں سے ہے، لہٰذا ان کو جیل میں ڈالا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ صدارتی آرڈیننس جب نافذ ہوا، اس میں یہ بھی تھا یہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اس کا مینار نہیں بنا سکتے، یہ اس کا محراب نہیں بنا سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ مسلمانوں کے مجمع میں آ کے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ اپنا مذہبی لٹریچر چھاپ کے عوام میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ایک ایک جرم پر سزا متعین کر دی گئی۔ اس وقت یہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، اور یہ ایک پیچھے تحریک ہے تقریباً 90 سے 100 سال کی، اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں، اور تب جا کر یہاں ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اگر وہ الیکشن میں بھی آئیں گے تو غیر مسلم اقلیت کی بنیاد پر ان کو لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شناختی کارڈ کے فارم میں یہ آواز اٹھائی گئی کہ وہاں مذہب کا خانہ درج کیا جائے، پاسپورٹ کے فارم میں مذہب کا خانہ لاگو کیا جائے، تاکہ یہ کبھی بھی اسلام کے لیبل میں مکہ مدینہ نہ جا سکیں کہ وہاں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے۔ اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا راستہ تو ہر طرف سے بند کر دیا گیا، اور یہ علماء اتنے چکنے رہے، اس لیے آج بھی جو ان کا بڑا سربراہ ہے برطانیہ میں ہے، مرزا مسرور احمد غلام احمد قادیانی کا پوتا یا پڑپوتا ہے، اور وہ آج بھی ہر تقریر میں علماء کو گالیاں دے رہے، اس کے کلپ ویڈیو موجود ہیں، ہر تقریر علماء کے خلاف کرتا ہے کہ ان مولویوں نے ملک کو جھگڑا ہوا ہے، جب تک یہ ملک مولویوں کے نرغے سے آزاد نہیں ہوتا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب آرڈیننس پاس ہوا 1984 میں، اس وقت تک مرزائیوں کا دنیا کا سربراہ مرزا طاہر احمد وہ چنیوٹ کے پاس ربوہ میں تھا۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش سے باقاعدہ طور پر اس کا نام بھی چینج کر دیا، اس کا نام چناب نگر رکھا گیا، اسمبلی سے اس کی منظوری کروائی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ تھا اِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ کہ حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہوئی وہ ایک بلند جگہ ہے جسے ربوہ قرآن نے لفظ بولا ہے، وہاں ہوئی ہے، تو یہ اپنے آپ کو ادھر نسبت دیتا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام انہوں نے ربوہ رکھا ہے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جوڑ رہا تھا کہ میں وہی ہوں مسیح، اور پھر آگے چل کے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے ربوہ نام رکھی۔ ان کا ایک علاقہ ہے وہاں ریڈیو اسٹیشن ہیں، ان کے اپنے ٹی وی اسٹیشن ہیں، اور علماء نے کہا ہم نے جو کہا تھا ان کو برطانوی انگریز نے کھڑا کیا ہے، اور آج بھی دیکھ لیں
جگہ جا کر وہ کھڑے ہیں۔ آج اگر کوئی اپنے فارم میں لکھتا ہے کہ میں قادیانی ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا منکر ہوں، اس کو وہ ملک فوراً ویزا دے دیتے ہیں اور اس کو بڑی بڑی نوکریوں کی آفریں مل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک پر سارا منصوبہ اس کا تھا جس کو علماء نے وقت پر فلاپ کر دیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے جب حملہ کیا، افواج پاکستان کھڑی ہوئی، بیک پر قوم پاکستان کھڑی ہوئی، ہمیشہ کے لیے ملک کی جغرافیائی سرحد کا ایسا تحفظ کیا کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور آج ہر سال 6 ستمبر کو پوری قوم یوم دفاع پاکستان منا کر ان افواج کو، اس قوم کے سپوتوں کو اور ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ ملک کے صدر سے لے کے نیچے تک انہوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ تو 7 ستمبر کو ملک کے طول و عرض میں علماء اور مسلمانان پاکستان اس وقت سے آج تک یوم تحفظ ختم نبوت منا رہے ہیں۔ ان شہداء کو جنہوں نے اسلامی نظریاتی سرحد کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے اس ختم نبوت کے میدان میں پہرا دیا ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، جو تختے دار پہ چڑھے، جنہوں نے گولیاں کھائیں، جنہوں نے اپنے سینے باقاعدہ میدانوں میں پیش کیے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، جن کے گھر اجڑ گئے، لیکن اس میدان میں آ کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے قادیانیت کا راستہ روک لیا۔ غلام احمد قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا، اس نے کہا اللہ کے رسول نبی کریم علیہ السلام جتنا بھی دین لائے میں اس سارے کی تائید کرتا ہوں، لیکن ایک چیز کو میں نے منسوخ کرنا ہے جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ وہ حکم منسوخ ہے۔ اب وہ کون سا حکم ہے؟ اس نے کہا وہ جہاد کا حکم ہے، اس کی کتابوں میں ہے۔ اس نے کہا دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و جدال، کہ یہ دین کے نام پر جو جہاد ہے کہ کافروں سے لڑنا ہے، یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ میرے آنے تک جہاد تھا، اب میرے بعد قیامت تک جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور انگریز کو تکلیف ہی جہاد سے تھی، اس کو نماز سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو روزے سے، زکوٰۃ سے، تبلیغ سے، صدقہ خیرات سے کوئی تکلیف نہیں۔ مسلمان چونکہ انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک میں جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، شاملی کا میدان لگا، ہر جگہ مزاحمتیں ہوئیں اور بہت بڑے مقابلے ہوئے۔ اس نے کہا یہ جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان جنت کے اشتیاق میں جان دیتا ہے، یہ روح کسی طرح نکالی جائے، اور اس چیز کو ان کے اندر ڈالنے کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنا کر بندہ لانچ کر دیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آخری بات آپ کے سامنے صرف اتنی کہ آج لوگ سن رہے ہیں مرزا انجینئر جیلم میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں فالوور اتنے ہیں، اور تقریروں میں کبھی امام بخاری کو بکواس کر رہے، کبھی مولویوں کو گالیاں دے رہے۔ یہ یاد رکھیے گا وہ مرزا بھی کبھی اٹھایا گیا تھا اور اینڈ آپ نے دیکھا ہے یہ مرزا آج کھڑا ہے۔ اس سے پوچھیں قرآن کس سے پڑھا ہے، بخاری کہاں سے پڑھی ہے، استاذ کون سا ہے، کس مدرسے میں پڑھا ہے، وہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ قرآن کریم صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، اس کی کتنی ویڈیو موجود ہیں جس میں غلط قرآن کریم پڑھ رہے، لیکن ایک منصوبے سے لانچ کیا گیا ہے کہ علماء کے خلاف زہر اگرو، اور اس کی ہر ویڈیو میں مولویوں کے خلاف گفتگو ہے، سیم وہی معاملہ ہے۔ اس لیے آج بھی علماء نے فتوے دیے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اس سے چینل کو نہ سبسکرائب کریں، نہ اس کی ویڈیو کو شیئر کریں، نہ اس کی ویڈیو کو سنیں۔ بعض ویڈیو کہتے ہیں جی بہت اچھی ہیں، تو اچھی کر کر کے ایک دن آئے گا جناب ایسے چلے جائیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آنی کہ ہو کیا گیا ہے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں غلام قادیانی نے شروع میں اچھے کام کیے، پاپولر بنا، آگے جا کے پوری قوم کو ڈبو کے رکھ دیا، اور آج مرزائی الگ قوم ہے، آپ الگ قوم ہے۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پر ان شہداء کو جنہوں نے ملک کا دفاع کیا ہے ان کو بھی سلام کرنا ہے، اور آج بھی اگر ملک کے جغرافیائی سرحدوں کا مسئلہ بنے گا یہ قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوگی اور ان کی پشت پر کھڑی ہوگی، اور اگر اسلامی نظریاتی سرحد کا جو ہر وقت ہر لمحے ضرورت ہے کہ اس کا پہرا دیا جائے تو آپ کو من حیث القوم علماء کے پیچھے کھڑے رہنا چاہیے، علماء سے رشتہ نہ توڑیں، ان سے بدظن نہ ہو، ورنہ اس طریقے سے آپ کو یہ گمراہ فرقے اٹھا لیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی کوئی نہیں آنی کہ آپ پہنچ کہاں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔